السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، آج میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مصائب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے کے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں یا اگر زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بیقرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدے میں لکھتے ہیں چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اسکڑوں رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلیوں کوچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہی تھے کہ ایک ہی ایک ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ تو میرے دوستوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر بہت ہی تکلیف برداشت کی، بہت ہی ظلم کیا کافروں نے اس کے ساتھ، اور وہ پھر بھی احد کہتا تھا، تو یہ اس کا ایمان تھا۔ اور جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی، لیکن جب سننے میں آتا ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچ گیا تو رونے لگا، دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہے نہیں اور یہ الفاظ کہنے لگے تو وہ رونے لگا۔ تو دوستو، یہ کسی کا مقصد یہ تھا کہ
دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، تو الحمدللہ یہ کلمہ آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے۔ تو دوستو ابھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کلمے کی عزت کریں اور آگے پہنچائیں، کیونکہ ابھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ابھی یہ کلمے کا ہمارا اور آپ کا ذمہ داری کی، تاکہ جس کے پاس نہیں پہنچائے اس کے پاس پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔